ٹھیک ہے، پانی دم کر کے پھر وہ جو مریض ہے، جو جنہوں نے بہن نے پوچھا ہے، ان کو پلائیں، اور ساتھ سادہ پانی بھی بعد میں لے آئیں، 1 گھونٹ 2 گھونٹ اس پانی میں سے پلائیں اور 1-2 گھونٹ سادہ پانی سے ملائیں۔ اگر تو وہ بالکل سادہ پانی اور وہ دونوں پانی ایک جیسے ہی ہیں تو پھر تو کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ جو دم والا پانی کڑوا لگتا ہے اور سادہ پانی ٹھیک لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان پہ کوئی جادو شادو ہوا ہوا۔ کہتے ہیں جی میرے ذہن میں ہر ٹائم قبرستان، قبر اور جیسے مردے کو دفن کرتے ہیں، سب ہر ٹائم میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے، ٹانگوں میں جان ختم ہو جاتی ہے، میں نے کہیں سے دم کروایا، آرام نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا جنات کا مسئلہ ہے؟ ہر ٹائم روتی رہتی ہوں، کیا یہ جادو جنات کے اثرات ہیں؟ محترم عبدالمنان بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، کوئی بھی بیماری تھوڑی سی زیادہ دیر چلے، ٹیسٹوں میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں جی اس پہ جادو ہوا ہے، جی اس کو جنات کا مسئلہ ہے، رشتہ نہ ہو رہا ہو تو جی اس کو بندش ہے، جی کام تو سب کے نہیں چل رہے ہیں، سب وہ کاروبار تو تباہ کر دیے ہیں، تو اب وہ جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری تو بندش ہے کاروبار کی، جادو ہو گیا جی۔ تو یہ سب ڈھونگ ہیں، فضول باتیں ہیں اور توہم پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں پر ہو بھی جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے حاسد ہوتے ہیں جو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ میں ان سے بھی مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ آپ خود نہیں، مریض نہیں، جو کسی دوسرے سے، اپنے اگر شادی شدہ تو میاں سے، والد صاحب زندہ ان سے، والدہ جو بھی نیک گھر میں بندہ موجود ہے اس سے پانی لے کر 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار ہی سورۃ الاخلاص، 7 بار ہی سورۃ فلق، 7 بار ہی سورۃ الناس، 7 بار ہی سورۃ الکافرون، ٹھیک ہے، یہ چاروں صورتیں 7 بار۔ پھر سورۃ طارق جو ہے یہ 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 7 بار جو ہے نا آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر ترتیب لگانا چاہیں تو ایسے بھی ترتیب لگا سکتے ہیں کہ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر 7 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر 7 بار سورۃ الطارق پڑھ لیں، پھر 7 بار آخری جو تینوں صورتیں ہیں، یعنی چاروں صورتیں سو چاروں کل جائیں وہ 1 بار پڑھیں، چاروں اس کو 1 گنیں، اس طرح چاروں پڑھتے جائیں تو 1 کر کے 7 بار مکمل کر لیں، پھر اس پانی کو دم کریں، ٹھیک ہے۔ پانی دم کر کے پھر وہ جو مریض ہے، جو جنہوں نے بہن نے پوچھا ہے، ان کو پلائیں، اور ساتھ سادہ پانی بھی بعد میں لے آئیں، 1 گھونٹ 2 گھونٹ اس پانی میں سے پلائیں اور 1-2 گھونٹ سادہ پانی سے ملائیں۔ اگر تو وہ بالکل سادہ پانی اور وہ دونوں پانی ایک جیسے ہی ہیں تو پھر تو کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ جو دم والا پانی کڑوا لگتا ہے اور سادہ پانی ٹھیک لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان پہ کوئی جادو شادو ہوا ہے، پھر اس کا علاج کریں۔ یعنی ذائقے مختلف ہیں تو پھر ذائقے مختلف ہیں تو مختلف ہوتے ہیں، مثلا کسی کو کڑوا لگتا ہے، کسی کو پھیکا لگتا ہے، کسی کو میٹھا لگنا لگ جاتا ہے، اور کسی کو بکبکا لگتا ہے، کسی کو بدبو آتی ہے، تو ہر چیز کا الگ ہے۔ تو جادو کے لیے کہ اگر وہ کڑوا لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو ان پر، تو پھر اس کا علاج کریں۔ علاج یہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ خود کریں۔ ایک سب سے پہلے نمبر پر ہر نماز، جو 5 نمازیں اور ان کے بعد کے مکمل اذکار پڑھنے۔ یہ مکمل اذکار کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے اذکار پڑھنا، یہ آدھے نہیں، ہم آدھے ادھورے پڑھتے ہیں بس، اوپر سے چاہے دیکھ لیں۔ مکمل اذکار، 5 نمازیں اور ان کے بعد کے مکمل اذکار، صبح و شام کے مکمل اذکار، رات کو سونے کے اور صبح جاگنے کے مکمل اذکار، یہ 4 قسم کے اذکار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی 41 دن مکمل تلاوت خود کرنی ہے، سننی الگ ہے، وہ سنتے رہیں سارا دن چاہے گھر میں لگے، لیکن جو یہ میں بتا رہا ہوں علاج، اس میں 41 دن خود سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا مرضی سخت جادو ہوگا نا وہ سب ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں نے 12 مرتبہ تجربہ کیا ہے، سینکڑوں مریضوں پر تجربہ کیا ہے۔ تو مریض پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی آپ دم کر دیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ایسا کوئی دم نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے، آپ خود کریں۔ جب تک آپ دوسروں پہ رہیں گے تو دوسرے پھر پیسے بھی بٹوریں گے اور آپ کا جو ہے نا سارا معاملہ خراب ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بیماری ہے، پانی کڑوا نہیں لگتا، کوئی بیماری ہوگی لازمی بات ہے، اس کا پھر مکمل علاج کروائیں، اور زیادہ تر کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا
اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں، کبھی نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ ذہن میں جو قبرستان، قبر، مردہ دفن، ہاں جی وہ یہ جادو کی ہو سکتی، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب یہ جادو وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا تو پھر عموماً ہمارے ہاں یہ چلتا ہے یہ جادوگروں کے ہاں کہ قبروں، جو پرانی قبریں ہیں نا ان قبروں میں جادو کو دفن کیا جاتا ہے، جس چیز پر جادو کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اور مسلسل، اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ جادو ہوا وہ جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے، تو یہ چیک کر لیں ایک بار، جیسے میں نے چیک کرنے کا طریقہ بتایا، اور اگر ہو تو پھر جس طرح میں نے علاج بتایا اس طرح علاج شروع کریں، اور اگر جادو نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر سے علاج کروائیں، کسی اچھے حکیم سے علاج کروائیں، اور کوئی طاقتور چیزیں کھائیں، اپنی غذا بہتر کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے خوراک بہتر کریں، خوراک بھی بہتر نہ ہو تو پھر یہ ساری بیماریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو خوراک بہتر کریں، انشاءاللہ واک وغیرہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے آیت الکرسی بتایا، اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہے؟ ہاں جی، آیت الکرسی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔